پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی۔ پاکستانی اور امریکی وزرائے خارجہ کی جو ملاقات آج سے 2 یا 3 دن پہلے ہوئی ہے، اس میں امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ افغانستان پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے اور خیالات میں مطابقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج واشنگٹن پوسٹ میں ان کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے، جس پہ بیسکلی پاکستانی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو طویل جنگ ہے، یہ جو 20 سالہ جنگ ہے، اس کے جو نتائج ہیں، اس پر ان نتائج کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے۔ اور عموماً یہ جو آرٹیکل، اور بہت اہم آرٹیکل ہے جو وزیر اعظم صاحب نے آج واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے، اس کا دار و مدار بیسکلی اس نقطے پر ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت پاکستان کی جو ایڈوائس تھی افغانستان کے حوالے سے اگر وہ سن لی جاتی تو شاید نتائج آج مختلف ہوتے۔ پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو، جہاں پہ انہوں نے بھارت کے کردار کے حوالے سے بات کی اور کہا ہے کہ بھارت کا کردار افغانستان میں ہم چاہتے ہیں کہ مثبت ہو، لیکن وہ ہے نہیں، اور اگر مثبت ہوتا تو شاید جو امن مذاکرات پچھلے 1.5 سال سے چل رہے ہیں افغانستان کے، ان کا نتیجہ بھی تھوڑا سا مختلف ہو سکتا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو ہے وہ کردار مثبت ہو۔ اور چوتھی جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان جو ایکسپورٹس جو چیزیں جا رہی ہیں افغانستان، ان پر 17% ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، تاکہ آسانی ہو افغان ہمارے بھائیوں کے لیے، اور وہاں پہ جو امداد جاری ہے وہاں پہنچنے میں بھی آسانی ہو۔ یہ اعلان جو ہے پاکستان کے سفیر کابل میں منصور احمد خان صاحب نے کی ہے۔ ان ساری چیزوں پہ میں بات کریں گے اور میں آپ کو تفصیل سے آگے چل کے دکھاؤں گا، لیکن پروگرام کے آغاز میں جو ہے میرے ساتھ ایک بہت معزز مہمان اور خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے لاہور سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں جناب خورشید قصوری صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، ساتھ ہی وہ سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جی تھینک یو، شکریہ۔ اچھا قصوری صاحب، یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ دیا بس جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن میرا پہلا سوال آپ سے امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت نظر آتی ہے، اگرچہ ہمارے اپنے وزارت خارجہ پاکستان کی 15 اگست کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل میں، اور اس کے بعد جو تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن جو تھے، اس کے اختتام پر یعنی 25 اگست تک جو ہے یہ صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہو گئی تھی کہ افغانستان کے اوپر تقریباً امریکی حکومت اور پاکستان جو ہیں وہ بہت کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے وہ کوارڈینیشن آن دا گراؤنڈ کابل میں بھی دیکھی، کابل ایئرپورٹ پہ طالبان اور امریکی ملٹری کے درمیان۔ اور اب جو ہے مکمل طور پہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے نیو یارک میں شاہ محمود قریشی اور اینتھونی بلنکن کے درمیان، تو اس میں بلنکن صاحب نے بھی جو ہے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ بالکل ہم آہنگی ہے افغانستان کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو 2-3 چیزیں، ایک تو خیر یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں ہوں جو چاہتا ہوں کہ چین کے ساتھ تو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ابھی تک یہ رہی ہے کہ بیک وقت چین اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، اور امریکہ ویسٹرن ورلڈ کو لیڈ کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت بھی ہے اور وہ ایک خصوصیت بھی ہے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ بارڈر ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن اس ساتھ ہی ساتھ وہ اسلامی دنیا کا بھی حصہ ہے اور انگلش سپیکنگ ورلڈ کا بھی حصہ ہے۔ کبھی پاکستان آئسولیشن میں نہیں رہا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے ہم کئی ایسے ادوار آئے جب پاکستان کی بات نہیں سنی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی 2001 میں، اگر آپ وہاں سے شروع ہو جائیں تو آپ اس وقت پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ وہاں سول وار ہوگی اگر آپ نے، جو اس وقت ناردرن الائنس کہتا تھا، یعنی کہ نان پشتون افواج، اگر آپ ان کو وہاں اندر آنے دیں۔ امریکہ بوجوہ، اور وجہ بھی واضح تھی کہ وہ آن دا چیپ یہ جنگ لڑنا چاہ رہا تھا، اس کا نہ یہ ارادہ تھا کہ اپنے فوجی زیادہ اس میں بھیجے، نہ کیجولٹیز ہوں، وہ کہا مرنے دھرنے کے افغان ہی ہوں
تو انہوں نے کہا اچھا اگر یہ چلے جائیں تو اچھا ہے, ہمارے بندے بچ جائیں گے. لیکن اسی دن پاکستان, کیونکہ افغانستان کو بہتر سمجھتا تھا کہ احمد شاہ عبدالی کے وقت سے جب سے ملک قائم ہوا ہے یہ پشتون ڈومینیٹڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پشتون ڈومینیٹڈ ہونا چاہیے, آج کے دور میں سب برابری کا دور ہے اور تمام قومیتیں جو ہیں ان کو ریپرزنٹیشن آبادی کے حساب سے ملنی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پشتون ڈومینیٹڈ رہا اور راتوں رات آنن فانن اس کو جب تبدیل کیا گیا تو اس کے اثرات ہونے تھے جو پاکستان کا اندازہ بدقسمتی سے صحیح نکلا کہ ایک سیول وار شروع ہوئی. اور پشتون صرف وہ نہیں جو طالبان ذہنیت کے لوگ تھے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو برطانیہ امریکہ کے پڑے ہوئے پشتون تھے پاکستان میں, وہ بہت سخت اپسیٹ تھے اس چینج سے جو وہاں آئی تھی. تو پاکستان کی بات نہیں مانی گئی, مان لی جاتی تو پھر یہ نہ ہوتا. لیکن بہرحال وہ ماضی ہے, میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ نے ماضی کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے کیونکہ امریکہ کو غصہ تھا تو پاکستان کی کو خاص وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان کے رول کو. لیکن یہ واضح تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کھل کے بول رہی تھی, یونائٹڈ نیشنز کے, UNHCR کے بندے, UN فوڈ پروگرام کے بندے, وہ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. یورپین کئی ممالک کے آپ نے دیکھا وزرائے خارجہ آئے پاکستان, جرمنی کے آئے, اسپین کے آئے, برطانیہ کے آئے اور کئی ممالک کے آئے. وہ کیوں آئے؟ کیونکہ پاکستان نے مدد کی تھی اس میں, اور امریکہ کی بھی مدد کی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ امریکہ جب وہ وہاں زخم ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے, وقت گزرا ہے, اور وہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا جو کہ اچھی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. میں اپنے تجربے سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ماضی میں ہم نے ریکگنائز کیا تھا طالبان کو, وہ اس 3 ممالک تھے, تینوں امریکہ کے قریب سمجھے جاتے تھے, پاکستان, سعودی عرب اور UAE. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو ریکگنائز کیا جنیوا اکارڈز کے بعد, جب امریکہ کی فوجیں بھی واپس چلی گئیں, جس پہ پاکستان کو بہت افسوس اور غصہ تھا کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے چلی گئیں. جب رشین فوج گئی نتیجتاً وہاں سیول وار بھی ہوئی تو امریکہ وہاں سے چلا گیا. لیکن یہ ایک بات ٹھیک تھی کہ پاکستان کے لیے گڈ ول تھی سارے ویسٹ میں, اور روس اور جہاں تک سعودی عربیہ اور UAE ان کے وہ تو بہت قریبی حلیف سمجھے جاتے تھے. اب پوزیشن بالکل مختلف ہے. اس وقت تو ہم نے جب ریکگنائز کیا تھا تو حالات یہ تھے کہ ویسٹ ہمارے ساتھ تھا, چین ہمارے ساتھ تھا, اور سب نے سوائے روس کے, کیونکہ روس کے خلاف محاذ بنا تھا, سوویت یونین کے خلاف, یہ دنیا ہمارے ساتھ تھی. اب ہم رسک لے نہیں سکتے, اور میں سمجھتا ہوں یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے پاکستان کا کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. ایران خصوصاً اب نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت پرابلم بنے جب ایران اور پاکستان بالکل اپوزٹ سائڈز پہ تھے. اسی طرح ہم نے فیصلہ صحیح کیا کہ چین اور روس کی سوچ کو بھی ساتھ ملائیں گے اپنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے لیے بہتری ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا قصوری صاحب, بالکل قصوری صاحب, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوئی ہے. آپ نے وہ بہت اچھی نظر ڈالی پاکستان اور امریکہ کی یہ 20 سالہ جو ابھی ہسٹری ہے افغانستان کے ارد گرد. ایک ڈیولپمنٹ جو ابھی واشنگٹن میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ بلنکن صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات میں, اور دوسری طرف آپ نے بھی فالو کیا ہے یقیناً جو ہیرنگز ہوئی تھیں پچھلے 2 ہفتے میں واشنگٹن DC میں US کانگریس میں افغانستان پر, اور وہاں پر ایک بڑا واضح طور پہ یہ سامنے نظر آیا کہ ایک طرف بہت سارے امریکن لا میکرز اور دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کر رہے تھے افغانستان کی سیاست کے حوالے سے, اور ساتھ ہی یہ الزام لگا رہے تھے بائیڈن انتظامیہ پر کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ انیبل کر رہی ہے, ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی. تو یہ ایک بڑی ایک دلچسپ سچویشن تھی کہ جہاں پہ امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ ہیلپ ہیلپ تو نہیں لیکن فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں طالبان کو بھی اور پاکستان کے موقف کو بھی.
اس چیز کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ خیر منائیں، خوشی منائیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن، خدا نہ خواستہ میں لفظ پتہ نہیں کر استعمال کروں یا نہ کروں، اگر وہ نہ بھاگتے وہاں سے اشرف غنی صاحب، اور اگر افغانستان کی جو فوج ہے وہ وہاں لڑتی، لیکن بڑی عقل مندی دانش مندی سے انہوں نے قائل کیا طالبان نے فوج کو کہ بھائی ہم آپس میں مت لڑیں، امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، ٹرائبل لیڈرز کو بیچ میں ڈالا، مذہبی لیڈرز کو ڈالا، چنانچہ فوج ان سے نہیں لڑی، اور پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، پاکستان نے تو نہیں کیا تھا افغان آرمی کو، نیشنل آرمی کو، کہ وہ ہتھیار چھوڑ دے اور وہ افغانستان طالبان سے صلح کر لے، نہ پاکستان نے اشرف غنی کو کہا تھا ان کو کہ آپ چلے جائیں، تو جب وہ گئے ہیں تو ساری سچویشن آنن فانن تبدیل ہوئی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، امریکہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، پاکستان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اگر وہ رہتے تو تب بھی وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی ایک کولیشن بنے، اس میں وہ بھی ہو، فلاں لوگ بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، تصویریں چھپ رہی تھیں کرزئی صاحب کے ساتھ اور عبداللہ صاحب کے ساتھ طالبان کی قیادت کی، وہ تو ایسے چینج ہوئی صورتحال، اس کے لیے پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، نہیں تو سارا ملبہ پاکستان پہ پڑنا تھا۔ بہرصورت جہاں تک آپ بات کریں نا کانگریس کی، اس میں ہر قسم کی آتی ہیں جو لوگوں کے ان کے سامنے لوگ بلائے جاتے ہیں، ٹیسٹیمنیز آتی ہیں، ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ ان کو اتنا وقت نہیں ملا، میں اس وقت امریکہ میں ہی تھا اور میں فالو کر رہا تھا وہاں، تو ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ پاکستان پہ توجہ دیں، اتنا بڑا شوق تھا، ایک انبیلیویبل چیز تھی کہ رات کو لوگ اندازہ لگا رہے تھے کہ کتنے دن میں طالبان کابل پہنچیں گے، اور صبح وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنے تصویریں چھپوا رہے تھے جب اشرف غنی صاحب وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکن لا میکرز کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی کو پاکستان کے لیے اتنی زیادہ گڈ ول نہیں، پاکستان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اچھی بات ہے پاکستان محنت کر رہا ہے، اور مجھے اچھی خوشی ہے کہ فارن منسٹر پاکستان سے جب بلنکن صاحب نے مل کے یہ بیان دیا ہے، سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن نے، لیکن ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ جو اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے، آپ کہہ رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں، میں نے نہیں، پرابلی کل وہ چھپ جائے گا تو میں پڑھ لوں گا، لیکن مجھے اندازہ ہے اس میں کیا لکھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب میں ہمارے خلاف جو خبریں پھیلائی جائیں گی، خاص طور جو پرو انڈیا لابی ہے، اور وہ کافی مضبوط لابی ہے، پرو اسرائیل لابی بھی وہاں ہے، تو ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ممکن، لیکن ہماری بچت اس میں ہوئی ہے کہ ایک ہم نے یہ دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کہا ہم مل کے فیصلہ کریں گے ریکگنیشن کا، نمبر دو کیونکہ ہم پہ ٹوٹل ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا اشرف غنی صاحب کے جانے کا یا افغان فوجوں کے نہ لڑنے کا، تو ہم تھوڑی سی ہماری بچت ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا قصوری صاحب، تھوڑی سی ریکگنیشن پہ آتے ہیں، آپ نے بھی خود بتایا کہ 20 سال پہلے، 20 نہیں 25 سال پہلے 1996 میں جب ریکگنیشن ہوئی تھی طالبان حکومت کی کابل میں، تو 3 ممالک تھے، پاکستان تھا، امارات تھا، سعودیہ تھا، مغربی ممالک ہمیں سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے خود کہا کہ سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہے، اور اب مینلی پاکستان جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلے گا ریکگنیشن کے ایشو کے اوپر۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ویسے ریکگنیشن کے حوالے سے؟ کچھ اشارے تو امریکہ کی طرف سے آئے ہیں، کچھ ہلکے سے، ابھی بہت ہی کوشش اور ارلی قسم کے، کہ شاید کوئی ہیومینیٹیرین امداد کے حوالے سے شاید وہ کچھ ریلیکسیشن کریں، جو کچھ سینکشنز لگی ہوئی ہیں نہیں اس وقت۔ کر دی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کر بھی دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہ ہوگا کہ اتنی جو انہوں نے وہاں محنت کی ہے، وہاں جو ہم علاقہ غیر ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، پاکستان افغانستان کے بارڈر کو دونوں سائڈ پہ، ایک زمانے میں اس کو یاغستان بھی کہا جاتا تھا، یہ علاقہ غیر، خدا نہ خواستہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوئے، خانہ جنگی ہوئی، تو سارا افغانستان اگر یاغستان بن گیا تو تباہی آئے گی سارے علاقے کے لیے اور ساری دنیا کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یو این کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے، اور امریکہ میں بھی جو لوگ مدبرانہ سوچ رکھتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ویسٹ میں بھی،
کہ جی اس قسم کے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے جس میں افغانستان کے عوام جو ہے بھوک سے مرے، ان کو دوائیاں نہ ملے. پھر نیچرلی جب لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، دوائی نہیں ملے گی، تو سڑکوں پہ نکلیں گی اور پھر جس کا داؤ چلے گا وہ کام کرے گا. تو اس لیے سول وار کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، جو کہ کوئی نہیں چاہتا. پاکستان تو خیر بالکل ہی نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکہ یہ نہ بھی کہتا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ چین اس صورتحال کو ڈیولپ نہیں ہونے دے گا، اس کے اپنے مفاد میں نہیں. وہ بارڈر پہ بیٹھا ہے، امریکہ تو پھر بھی کئی ہزار میل دور ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ دنیا کو ریکگنیشن میں اور اس میں ایک فرق ہے. ایک ہے ہیومینیٹیرین ایڈ، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا اب تیار ہے، اور امریکہ نے جو اشارہ کیا ہے وہ بھی ایک پازیٹیو ہے. یو این اس سے پہلے کر چکی ہے. پاکستان چین پہلے دن سے ہیومینیٹیرین بیسس پہ مدد کر رہے ہیں. ہم پہ تو آپشن ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے تو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمارے نسلی مذہبی رشتے بھی ہیں افغانستان کے ساتھ. تو جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے انسانی بنیادوں پر، وہ تو پہلے دن سے جا رہی ہے اس سے بغیر. اور چین نے بھی یہ ماننا پڑے گا پہلے دن سے شروع کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے طالبان کی اب قیادت پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ڈیمانڈز، خاص طور پر جو خواتین کی تعلیم کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا چپتا ہوا معاملہ ہے کہ تو پاکستان کی اپنی جو خواتین ہیں، دیکھیے پاکستان کی خواتین جرنلزم میں ہیں، پالیٹکس میں ہیں، بزنس میں ہیں، یہ ساری دنیا کی خواتین. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ طالبان کے لیے. وہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی ان کو ان ڈیو کورس لانی چاہیے. لیکن یہ جو ایک دم اشارہ گیا ہے نا کہ لڑکوں کے اسکول کھل جائیں، لڑکیوں کا نہیں ابھی، اور بھئی لڑکیاں تو 40% یونیورسٹی میں پہنچی ہوئی تھیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں غیر اسلامی فعل ہے کہ آپ زبردستی اپنی بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو جہالت میں دھکیل دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ پس پردہ پاکستان ان کو کہہ رہا ہوگا، لازمی کہہ رہا ہوگا، اور ان کے دوست انہیں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اس پہ وہ کچھ اپنی دوبارہ اس پہ سوچے اور اس پہ کچھ تبدیلی لائیں. تو جو ریکگنیشن کا معاملہ ہے، دنیا اس لیے ذرا ٹھہر کے جا رہی ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ سولیڈیرٹی دکھا کے افغان طالبان سے منیمل، کوئی اپنے لیے پاکستان تو نہیں کچھ مانگ رہا، وہ بھی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں نا طالبان، وہاں کی جو عورتیں ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ بیسک کر لیں. اب اگر وہ ابھی سرے 10 منسٹر نہیں بناتے، ڈپٹی منسٹر بنا دیں، ان کو کئی اور عہدوں میں لے آئیں جہاں وہ کام کر رہی تھی. نظر تو آئے کہ کسی سرکاری محکمے میں وہ اب ہیں، نظر نہیں آ رہی، ضرور ہوں گی. مثلا میڈیکل پروفیشن میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ خواتین افغانستان میں ہوں گی، اسپتالوں میں there is no doubt کہ ہوں گی، خواتین کو اٹینڈ کر رہی ہوں گی. لیکن یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طالبان اس میں اپنی اثر نو اس پہ سوچیں. بالکل. آپ نے ہیومینیٹیرین اس کی بات کی تھی قصوری صاحب، تو میں اس پہ یہاں پہ یہ ضرور کہہ دوں کہ جس وقت جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل، تو اس وقت ایئرپورٹس جو افغانستان کے تھے، خصوصاً کابل اور مزار شریف، تو دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھیں استعمال کرنے میں، ہیومینیٹیرین امداد بھیجنے میں. تو پہل جو ہے وہ پاکستان نے کی. اس وقت کابل میں صورتحال صحیح نہیں تھی، تو پی آئی اے کا پہلا طیارہ جو ہے ہیومینیٹیرین وہ مزار شریف ایئرپورٹ گیا، اور اس کو دیکھا دیکھی جو ہے پھر بعد میں بحرین، امارات، چائنا، ترکی، یہ ممالک آئے، اور اب جو ہے دروازہ کھل گیا ہے. اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ آئے گی. اچھا، یہاں پہ ایک سوال قصوری صاحب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں اس معاملے پہ، خواتین کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے، اور کچھ ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں کچھ طالبان کے اہلکاروں سے آئی ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہ کریں ہماری. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو قریبی ممالک ہیں افغانستان سے اور طالبان سے، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں. یقیناً چائنیز بھی سمجھا رہے ہوں گے، پاکستان بھی، قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ اب طالبان جو ہیں وہ تیار ہوں گے سننے کے لیے کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں اس نقطے پہ جو ان کے لیے بڑا حساس نقطہ ہے؟ دیکھیے ایک مسئلہ ہے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان کے مشکلات بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کے لوگ تو نہیں ہیں طالبان میں، نیشنلسٹ لوگ تھے جو اس چیز کے خلاف تھے.
مختلف قسم کے مسلمان جو اس کے خلاف تھے کہ غیر ملکی طاقت کا وہاں تسلط ہے، اور وہ سب مل کے لڑ رہے تھے. اس میں مختلف رجحانات کے تھے. نسبتاً ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اتنی سخت سوچ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی لائیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو ابھی خطرہ ہے وہ جو فٹ سولجرز ہیں جن لوگوں نے لڑائی کی اب 20 سال، ایک ان کا خاص نظریہ ہے مذہب کے بارے میں. تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کو لوگ سمجھا رہے ہیں، ملک جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ہمسائے ہیں، یہ پروسیس ان کے اندر بھی شروع ہوا ہوگا کہ افغانستان میں، کہ وہ بھی سمجھا رہے ہوں گے، ان کی جو قیادت ہے، اپنے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سمجھا رہے ہوں گے کہ بھائی اگر آپ نے یہاں حکومت کرنی ہے، آپ نے حکومت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اینٹوں کے ڈھیر پہ حکومت کرنی ہے. وہ تو بلڈنگز بھی جو بنی ہیں 20-25 سال میں وہ بھی ڈکے کرنے لگیں گی اگر ان کی دنیا سے تعلقات بند ہو جائیں، ٹریڈ ختم ہو جائے اور کوئی خاص ان سے کوئی ریکگنیشن نہ ہو. تو ان کو ایک پروسیس ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کو ٹائم تو ضرور دینا چاہیے، اور وہ دیا گیا بھی اسی لیے ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے لیے مسائل ہیں، لیکن یہ جو ٹائم لگ رہا ہے میرا خیال ہے وہ بھی اندرونی ایک ان کے بحث چل رہی ہے، کیونکہ ان کے جو اشارے آتے ہیں، مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں. کئی ایسے آتے ہیں جو بالکل اس کے حق میں ہے کہ خواتین کو رائٹ ہے، اور تو اور یہ تو حقانی صاحب کا، سراج الدین حقانی صاحب کا نیو یارک ٹائمز میں مضمون چھپا تھا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب بات چیت ہو رہی تھی حکومت کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ دوحہ ٹاکس میں، تو ایک مضمون چھپا تھا جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ خواتین کو پورا رائٹ ہے، تعلیم کا بھی اور ملازمت کا بھی. تو یہ نیو یارک ٹائمز ان کا مضمون چھپا ہے. میں خیال ہے ایک ڈیبیٹ انٹرنلی بھی وہاں جاری ہوئی ہوگی اور ضرور ہو رہی ہوگی افغانستان میں. ویسے ایک سوال قصوری صاحب، آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ملیشیا اب وہ ٹرانزیشن کرے ایک ملیشیا سے ایک گورنمنٹ اور ریاست کو چلانا، ایک ملیشیا کو چلانا، گوریلا وارفیئر کرنا اتنے لمبے عرصے 20 سال، اور پھر ٹرانزیشن کرنا ایک ریاست کی طرف اور ریاست بنانا، یہ مطلب بڑا مشکل کام ہے. یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ، مطلب آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے کہ کتنا ٹائم لے سکتے ہیں وہ اس ٹرانزیشن میں؟ دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں بڑے انقلاب آئے ہیں لیکن وہ ان کے پیچھے ایک اور قسم کی آئیڈیالوجی تھی. مثلا رشین ریولوشن، چائنیز ریولوشن، وہ ٹوٹلی سیکولر ریولوشن تھے. ان کو اس نوعیت کے چیلنجز نہیں تھے. انہوں نے جو 20 سال ایک ہسٹورک قسم کی ایفرٹ کر کے واپس آئے ہیں، ان کا فلسفہ بالکل مختلف تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اصلی مذہب وہ ہے جو ان کی اپنی سمجھ ہے، اور اس کو وہ لے کے لوگوں کو موبلائز کر کے لے کے آئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن جیسے دنیا کے باقی وہی کامیاب ہوئے انقلابی ریاستیں جنہوں نے بدلا ہے اپنے آپ کو فرام ریولوشنری موومنٹس انٹو اسٹیٹس، یعنی، اور اس میں گورننس بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر افغانستان ٹھیک ہے ابھی تو دنیا مدد کر رہی ہے، لیکن افغان تو بڑے غیور قوم ہے. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ دنیا ان کی مدد کرتی رہے اور کھانا بھی بھیجے اور سب کچھ دوائیاں بھیجے، وہ تو نہیں چاہیں گے نا. تو پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی ان میں کہ ہم نے اگر اپنے آپ پہ سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. تو آپ کو گورننس بہتر کرنی پڑے گی، اور اس میں آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ لچک لے کے آنی پڑے گی. یہ ایک پروسیس ہے بالکل، کیونکہ اگر انہوں نے کامیاب ہونا، پاکستان کی تو یہی دعا ہے کہ کامیاب ہو، کیونکہ جب بھی افغانستان میں گڑبڑ ہوئی ہے اس کا افغانستان کے بعد سب سے بڑا جو نشانہ بنا ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ بڑا تاریخی دعا بھی کر سکتے ہو. بالکل، اور یہ تاریخی لمحہ ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع ہے کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو. میرے آخری 2 کویسچن ہیں قصوری صاحب. ایک جو ہے بھارت کے حوالے سے ہے. کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے بھارت کے کردار کے حوالے سے یہ کہا کہ ایک تو ہمیں امید تھی اور امید ہے کہ بھارت مثبت کردار ادا کرے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مثبت کردار بھارت پہلے ادا کر لیتا تو شاید جو مذاکرات دوحہ ٹاکس جو ہو رہے تھے وہ زیادہ سپیڈ سے چلتے
اگر بھارت جو ہے وہ کوششیں نہ کرتا کہ وہ اس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت یا اس میں چند کردار جو تھے وہ رکاوٹیں جو ڈالتے رہے ایک ڈیل ایگریمنٹ ہونے میں، ٹرانزیشن گورنمنٹ کے بننے میں، تو اب جو ہے بھارت کا مثبت کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کوئی بھارت نے کوشس سٹیٹمنٹس تو ایسی نہیں دیں، لیکن بڑی نیگیٹو قسم کی کیمپینز چلانے کی کوشش کی پنشیر کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے. تو آگے چل کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کا رول جو ہے افغانستان میں؟ دیکھیے انڈیا کا ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ان کو کولوسل ڈپلومیٹک لاس ہے، میں سمجھتا ہوں فائنینشیل تو ٹھیک ہے $3 بلین ہے 20 سال میں، وہ انڈیا افورڈ کر سکتا تھا، لیکن باہر صورت ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں. لیکن جو انہوں نے لوگوں پہ انویسٹ کیا تھا، دیکھیں پچھلی وار جو تھی، جو سوویت یونین جب آیا اس وقت امریکہ یہ جو بھارت ان کا اتحادی تھا سوویت یونین کا، تو اس کے کانٹیکٹس تھے، اس کے کانٹیکٹس پرانی انٹیلیجنس میں تھے، کھاد KHAD جو کہ سوویت یونین کے وقت میں افغانستان کی انٹیلیجنس تھی، ان میں سے بہت سے عناصر بعد میں NDS میں آئے، نیشنل ان کی NDS جو ہے ان کی جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے افغانستان کی، جو اشرف غنی صاحب کے یا کرزئی صاحب کے دور میں تھی، اس میں بھارت کا بہت انفلوئنس تھا. تو 40 سال اس نے انویسٹمنٹ کی ہے لوگوں پہ بھی، وہ آنن فانن فارغ ہو گئے سارے. جو پاکستان کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ تو ایسے لگتا تھا کہ ان کا کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، وکیل ہے پاکستان کو گالیاں دینے کے لیے، تو وہ آل آف سڈن اگر غائب ہوئے ہیں تو بہت بڑا دھکا ہے. تو بھارت کو اپنے آپ کو اس نئی صورتحال کے لیے تیار کرنا ہوگا. اگر تو نارمل ڈپلومیٹک ریلیشن چاہتے ہیں تو طالبان بھی چاہتے ہیں، اور پاکستان کو کیا اعتراض ہے؟ افغانستان سوورن ملک ہے، جس سے چاہے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرے، اور بھارت نے بنانا ضرور جو اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرے، نارمل ڈپلومیسی ہو، لیکن اگر ان کا مقصد وہاں بیٹھ کے وہ ہے جو 1947 سے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ویسٹرن فرنٹ جو ہے اس کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے 3-4 سال میں جو تباہی مچائی ہے، ہم خیبر پختونخوا سے بلوچستان، ان کے بندوں نے ہمارے وہاں لوگوں کو پیسے دیے، ہم پہ حملے کروائے، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اس وقت کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، جنرل پناگ کا بھی مضمون میں پڑھ رہا تھا، ناردرن کمانڈ کے وہ ناردرن کمانڈ تھے انچارج، لیفٹیننٹ جنرل پناگ، انہوں نے کہا ہمیں بہت بڑا ایک نقصان افغانستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور میں ان کے ورڈز کوٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی افغانستان میں ہمارے ساتھ مل کے ہمارے مشترکہ ہدف، مشترکہ مخالف، یا آپ سمجھ لیں مشترکہ دشمن کے خلاف ہمیں ایک موقع ملا تھا، وہ ضائع. کوئی آپ کو گیس کرنے کی پرائزز نہیں کہ وہ مشترکہ دشمن یا ہدف کون تھا؟ پاکستان تھا. پاکستان کے خلاف جنرل پناگ کے الفاظ میں میرے تجزیے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ بھئی ہم مل کے بیٹھ کے جو وہاں کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گئی چیز، وہ جگہ نکل گئی. تو بھارت کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا ایک نارمل ریلیشن شپ کے لیے ود افغانستان. بالکل صحیح. وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگی جو پہلے کرتا رہا ہے. بہترین. اور ایک آپ کا مختصر جواب اگر آپ دینا چاہیں اس آخری سوال پہ کہ بہت سے مخالفین جو ہیں، پالیٹکس تو سیاست تو چلتی رہتی ہے، تو بہت سے مخالفین جو ہیں گورنمنٹ کے تنقید کر رہے تھے کہ آئسولیشن اور ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن، اور یہ ایک بحث ہے، لا حاصل بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بالخصوص 15 اگست کے بعد اور کابل ٹیک اوور جو طالبان نے کیا، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے پورے خطے کی، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ، جو کہ بڑی پازیٹیو ہے، بڑی روبسٹ ہے، اس سے یہ بیانیہ جو ہے اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی بھی تھی، یہ جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ہے، تو یہ تو ختم ہو جانی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے اس بات پہ افسوس ہے، یہ ایک میچور ڈیموکریسی میں یہ میں ساری پارٹیوں کا ذکر کر رہا ہوں، آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم وہاں جہاں ہمارا قومی مفاد ہو، فورن پالیسی ہو، ڈیفنس ہو، سیکیورٹی ہو، کم از کم ہمیں ایکسیپشن کرنا چاہیے. ایک بجٹ جیسے نہیں آتا
تو حکومت کا کام ہوتا ہے وہ کہا کہ کمال کر دیا وزیر خزانہ نے، اور جو اپوزیشن ہے وہ راگ الاپنے لگتی ہے تباہی کر کے چلا گیا، جو حکومت ہو جو اپوزیشن ہو. اب بدنصیبی سے وہی شروع ہو گیا ہے. اور بھائی اگر اعتراض برائے اعتراض ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر پاکستان کے لیے سب آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی تمام پارٹیوں کے جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کیا خارجہ پالیسی اگر آپ کی ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو ہمارے امیجٹ ہمسائے افغانستان کے سلسلے میں کون ہیں؟ ایران ہے، چین ہے اور روس، اس لحاظ سے جیسے میں نے کہا فارمر سوویت یونین کے حساب سے، اور پھر جو ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبیکستان ہمارے بارڈر پہ. یہ رشیا کے فارن منسٹر لاوروف کا بیان ہے کہ ہم پاکستان چین مل کے آگے چل رہے ہیں سوچ کے. تو اس کا مطلب ہے اگر مل کے چل رہے ہیں تو پھر آئسولیٹ تو نہ ہوا پاکستان. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا خورشید قصوری صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اچھا، یہ ساری تھیمز پہ تھوڑی سی مزید تبصرہ ڈالتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز. ہم لائیو ہیں، یہ ہے پروگرام ریاست، اور میرے ساتھ اس وقت جو ہیں اس سیکنڈ سیگمنٹ میں ایک بہت خاص مہمان ہے، ڈاکٹر سیف ملک صاحب، ڈائریکٹر انڈیا اسٹڈیز سینٹر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ISSI. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ویری ڈسٹنگوشڈ ورک انڈیا اسٹڈی سینٹر کر رہا ہے آپ کی لیڈرشپ میں، اور اس پہ ہم نے آگے چل کے جو ہے آپ کے ساتھ بہت بات چیت بھی کرنی ہے، اور میں آپ کو کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں. آپ نے انڈیا کے جو تعلقات ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، اس پہ آپ نے ایک بک ریسنٹلی لانچ کی ہے، اور ایک بہت اہم اضافہ ہے انڈیا اسٹڈیز میں پاکستان میں. سو اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ہمارے دوسرے پروگرامز میں. لیکن ابھی جو ہے لیٹس تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں افغانستان پہ اور فارن پالیسی پہ ہماری. اور یہ آج میں تھوڑا سا پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں، میرے نزدیک اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ اہم ملاقات تھی جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے کی نیو یارک میں. اور اس میں بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی بلنکن صاحب سے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہماری افغانستان پر پاکستان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے اور خیالات میں مطابقت ہے، اور جو ہے ہم مل کے کام کر رہے ہیں. we're moving forward together. Very positive, sir. How do you see it? بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے فیاضانہ الفاظ کا جو آپ نے ابھی بیان کیے. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ مکمل ہم آہنگی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان اور افغانستان، پاکستان کے اور امریکہ کے افغانستان پر مختلف خیالات ہیں، اس کی نفی ہو کے آئی ہے. بات یہ ہے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ، ہم آہنگی کیسے ہے؟ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک افغانستان میں اس کا ایک سیاسی حل ہو، کوئی ملٹری حل نہ ہو. دس از وٹ امریکن وانٹس، کہ مستقل بنیاد پہ ایک حکومت ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکومت بنے وہ اس میں تمام فریقین کی شمولیت ہو، جس کو انکلوسیو گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے. امریکن بھی یہی چاہتے ہیں. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. امریکن بھی یہی چاہتے ہیں، چونکہ افغانستان میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ داعش اور القاعدہ اور دوسرے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ اس خطے میں نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی ایک خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. ان کی کمپلیٹ ایریڈیکیشن ہم بھی چاہتے ہیں، امریکن بھی چاہتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں ایک پیسفل افغانستان. اس پورے خطے میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں
امن کی گارنٹی، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، امریکن بھی یہی چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یو ایس فارن منسٹر بلنکن کے درمیان جو بات چیت ہوئی، تمام ان تصورات کی نفی کرتی ہے کہ شاید پاکستان اور امریکہ وہ 180 زاویے پہ کھڑے ہوئے ہیں افغانستان کے معاملات کے حوالے سے. وہ غلط ہے. اور کچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ یہ اس طرح کا کانفلکٹ ہو اور پاکستان کا کوئی ٹکراؤ ہو بگ پاورز کے ساتھ افغانستان پہ، تو ان کے لیے بھی بڑا صدمہ ہے یہ. ان کے لیے صدمہ بھی ہے، اور ان کے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے کہ وہ ایسی سوچ کو پروان چڑھانے سے پہلے ان کو زمینی حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس خطے میں جو معاملات ہونے لگیں ان کے اثرات کہاں کہاں ہوں گے. کیا جو ایسا سوچتے ہیں کہ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور ایک اور اس میں بڑی بلنکن صاحب نے جو ہے ایک اور بڑی زبردست بات کر دی. انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ مکمل آہنگی اور مطابقت ہے خیالات میں، بلکہ چین کے ساتھ بھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اینڈ ود چائنا وی آر آن دا سیم پیج آن افغانستان. ایک میرے خیال میں ایک گڈ ول جسچر ہے چائنا کی طرف. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج کل بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں جو کہ چائنا اور یو ایس کے درمیان چل رہا ہے، افغانستان کے معاملے کے اوپر ان کا یہ بیان آنا بھی ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ کیونکہ پاکستان اور چائنا آلریڈی ان کی ایک کمپلیٹ ہم آہنگی تھی افغانستان کے معاملے کے اوپر. اب یو ایس بھی اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ چائنا ایک امیجیٹ نیبر ہے اور ایک اہم ترین نیبر ہے. تو لہٰذا اور اس کا رول ہے اور اس کا ایک اسٹیبلائزیشن میں رول ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں آل لیول کے اوپر. اور اس کے اس کے مثبت اثرات آنے والے ہیں اس حوالے سے. اور ویسے مجھے خیال آیا ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ 2021 جو ہے ٹھیک 50 سال پہلے، یعنی ہم نے اس وقت پاکستان، جو بلنکن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان، چائنا اور امریکہ، اور ٹھیک 50 سال پہلے ہم نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا پاکستان نے اور پاکستان کی ڈپلومیسی نے، جب ہم نے چائنا اور امریکہ کو کوئی ریزن دیا قریب آنے کا، پل کا کردار، جب ہنری کسنجر گئے تھے. بالکل. تو بڑی کوئنسیڈنس ہے یہ، دیکھیں نا 71 اور 50 سال، ایگزیکٹلی 50 ایئرز، ہاف سینچری. یہ مجھے ابھی خیال آیا. جی بالکل، ابھی وہ ہسٹری کی ریپیٹ ہو رہی ہے، تو یہ بڑی بات ہے. اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب، یہ ہم پہلے بھی خورشید قصوری صاحب کے ساتھ پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آج واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل ہے وزیر اعظم صاحب کا، جہاں اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ پاکستان افغان جنگ کے نتائج کا ذمہ دار نہیں ہے. اور جو آرگیومنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی بیسکلی وہ یہ ہے کہ اگر 20 سال پہلے، اور ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں یہ جو واشنگٹن پوسٹ نے آرٹیکل پبلش کیا ہے پرائم منسٹر کا، کہ اگر 20 سال پہلے ہم سے پوچھ لیا جاتا پاکستان سے اور مشورہ ہم سے بھی کر لیا جاتا بجائے کہ کچھ اور لوگوں سے کیا گیا، تو ہم یہ نتیجہ جو ابھی ہے، آؤٹ کم ہے، بہتر ہوتا. یہ نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی موقع ہے اور انگیجمنٹ کی جائے. اور تو یہ انگیجمنٹ کے اوپر جو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب بھی اور وزیر خارجہ صاحب بھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، لیکن بالخصوص امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو انگیج کرے، جو کہ اب اشارے مل رہے ہیں کہ وہ انگیج کرنے جا بھی رہے ہیں. اور کچھ اشارے آپ نے بھی دیکھے تھے کابل ایئرپورٹ پہ جب انخلا ہو رہا تھا، تو اس وقت امریکی اور طالبان ساتھ ساتھ تھے. کیسے آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات چیت کی ہے، جس کا آپ حوالہ آج کے موقر امریکی جریدے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان حالات میں اگر افغانستان کو اور افغان قوم کو تنہا کر دیا گیا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت ہی مہلک اثرات ہوں گے. اس کی قیمت جو ہوگی وہ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہی اس بات کا برملا ذکر بھی کیا کہ کبھی بھی جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی ہیں. 20 سال بھی پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنگ مسلط کرنے سے طالبان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو امریکن خود مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ انگیج کریں، کہ it has been the graveyard of the empires. ہسٹری میں ایک چیز پروون ہے، ریٹن آن دی وال ہے، اس کی نگیشن نہیں ہوتے. لہٰذا ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس
موجودہ آج کے افغانستان کو، کیونکہ ابھی جو لیڈرشپ اویلیبل ہے سرفیس پہ انہی کو انگیج کر لیں، پھر انہوں نے جو پلیجز جو وعدے کیے ہیں ان کو ٹائم تو دیں. انہوں نے 3-4 جو بڑے بڑے وعدے کیے ہیں کہ جناب ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، ہم ریفارم لے کے آئیں گے، ہم ایجوکیشن کے اوپر پابندی نہیں کریں گے، ہم ویمن کو بھی ان کے حق دیں گے، اور ہم افغان سائل کو کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. ان کو ٹائم دیا تو جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، تھوڑا سا ان کو میچور ہونے دیا. چونکہ دیکھیں ہسٹری یہ بتاتی ہے جو ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے، جب آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب سب سے تکلیف دہ، موسٹ کمپلیکیٹڈ، سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی تاریخ میں، آج افغان اس قوم اسی فیز سے گزر رہے ہیں. اس ٹرانزیشن میں تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ اندازہ کریں 1979 سے 15 اگست تک حالات جو افغانستان کے رہے ہیں، وہ جو وہاں کے حالات رہے ہیں، افغان قوم نے تو سفر کیا لیکن اس کی سب سے زیادہ برنٹ کیا، اس کی قیمت تو ہم نے ادا کی ہے. ایسے ہی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں امن جو ہے وہ افغانستان میں امن سے مشروط ہے. اگر وہاں امن ہوگا تو یہاں اور اسی لیے پاکستان لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. یہ مداخلت نہیں ہے، یہ مداخلت نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری سرحد کے اوپر اگر آگ جل رہی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اسی لیے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کو انگیج کیا جائے، افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے انہیں انگیج کیا جائے، اور ان کو دیکھیں اگر ان کو چھوڑ دیا، جیسے وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا کہ اگلے سال تک افغانستان کو اگر نہ کوئی اکنامک ایڈ ملی تو 90% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن چلے جائیں گے، اور خانہ جنگی کا خطرہ جو ہے. جب غربت ہوتی ہے، افلاس ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑے ایک انسانی المیہ کو جنم دیتی ہے. آپ کی وہ انکلوسیونیس سے مجھے بات یاد آئی ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، وہ جو ٹائم دینے والی بات آپ نے کی ہے، کہ اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ تصویریں شاید ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن میں لاسٹ ویک ٹویٹ کی ڈاکٹر عبداللہ نے، جو کہ سابق وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں افغانستان کے، سینئر رہنما ہیں افغانستان کے، اور کابل میں وہ ریسیو کر رہے تھے کچھ فارن ڈگنیٹریز، جن میں رشین وزٹرز تھے، جس میں چائنیز بھی تھے، جس میں پاکستانی بھی تھے، پاکستان کے ہمارے نمائندہ خصوصی ایمبیسڈر محمد صادق صاحب تھے. تو اور وہ بڑے بردبار طریقے سے ریسیو کر رہے تھے، جیسے کہ ایک سابق وائس پریزیڈنٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ جس طرح سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے، تو اسی طرح ریسیو کر رہے تھے. اور یہ کابل کی تصویر تھی، اور میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ، اور حامد کرزئی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھی تھی وہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں اپنے مخالفین کو مکمل موقع فراہم کر رہے ہیں، فریڈم آف موومنٹ کا بھی، فریڈم آف پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے بھی، اور انٹرنیشنل ان کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ رکھنے کا بھی. تو بڑا پازیٹیو اب تک طالبان کا رول رہا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کامیابی سے اتنا عرصہ 25 سال جنہوں نے ایز اے تحریک یا ملیشیا کے طور پہ گزارا ہے، اور اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تحریک کا اور ملیشیا کا، اور پھر ٹرانزیشن کرنا انٹو اے اسٹیٹ اور ریاست بننا، یہ اور ٹائم بھی ان کو چھوٹا مل رہا ہے، کم مل رہا ہے، بڑے پریشرز ہیں. آپ خود بتا رہے تھے کہ ٹائم جو ہے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو ہے. تو آپ کیا ول دے بی سکسیسفل آپ کی نظر میں طالبان؟ میں ہمیشہ آپٹیمزم والا انسان ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ چیز کو، معاملات کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے چلیں. ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ 25 سال پہلے والا طالبان اور آج کا طالبان، ان کی سوچ میں ایک واضح فرق آیا ہے. دوحہ مذاکرات کی بات ہو، ایون کابل ٹیک اوور کرنے سے پہلے انہوں نے رشینز کو انگیج کیا، چائنیز کو انگیج کیا، ایران کو انگیج کیا، پاکستان کو انگیج کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اپنے اذہان کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اوپن اپ کیا، اور جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، ان سے منہ نہیں موڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری کی طرف تو پہلے سے ہی چل چکے تھے، ابھی انہوں نے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اس کو سٹیبلائز کرنا ہے. پھر چونکہ یہ
بات طے شدہ ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف ایک ریجنل سولوشن ہے. اس ریجنل سولوشن میں وہ 3-4 جو بڑی طاقتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ان سے آئسولیشن میں رہے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے پاکستان ابھی تک افغانستان کے معاملات کو بہت بردباری سے اور سکون کے ساتھ اور میچورٹی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہماری سفارتکاری بھی بہت میچورٹی کے ساتھ چل رہی ہے. اور ان آئسولیشن ہم کوئی ڈیسیژن نہیں کر رہے, ہم جائیں گے پورے ایک ریجن کو ساتھ لے کے, ریجن کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی جب ریجن جائے گا تو کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ ٹائم 4 منٹ ابھی 5 منٹ شاید آلموسٹ ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی ایریا آف ایکسپرٹیز تو آپ کا بہت وائڈ ہے, لیکن اسپیسیفکلی انڈیا پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. اور ابھی کل جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو, اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا کردار اب تک جو ہے وہ سپوائلر کر رہا ہے افغانستان میں, لیکن ہم امید پھر بھی رکھتے ہیں کہ وہ, انہوں نے تو نہیں کہا یہ لیکن میں اضافہ کر رہا ہوں کہ سدھر جائیں گے. تو سدھرنے کے امکانات جو ہیں وہ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, اگر ہم جب ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں ہندوستان کا افغانستان کے معاملات کے حوالے سے, آپ کو ہسٹری کے اوراق کو پلٹتے ہوئے آپ کو شاید ہی کوئی ایسا موقع نظر آیا جس میں ان کا کوئی پازیٹیو رول نظر آیا, ادر دین کہ انہوں نے افغانستان کے ڈومیسٹک جو ہے انہوں نے ٹھیک ہے سوشل سیکٹر میں کام کیا ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ میں, ان کے انفراسٹرکچر میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, لیکن کیا افغانستان کی سرزمین کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ پاکستان میں جو ٹیررزم کے جو واقعات ہوئے ہیں, کیا ان کے تانے بانے افغانستان میں انڈیا سپانسرڈ ایکٹیویٹی سے ہیں یا نہیں؟ کلیئر ہے. میں جو پازیٹیو چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے ہندوستان کے پاس کہ وہ ان تمام معاملات کو اس تعصب کی اینک اتار کے دیکھے, اپنا کوئی پازیٹیو رول ادا کرے کہ اس ریجن میں امن ہے. افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا, خطے میں امن ہوگا تو ہندوستان میں بھی امن ہوگا, چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اور ایک سوال ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی پچھلے 1 مہینے میں 4-5 ہفتوں میں 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں انڈیا سے جو نظر آئیں, اور وہ ایک آپ نے بھی آبزرو کی ہوں گی, اور وہ ایک یہ ہے کہ کیمپین جو نیگیٹو پنشیر وہ ہم سب نے دیکھی, جو انڈین میڈیا کا جو نیگیٹو رول تھا, obviously وہ اسٹیٹ آرکسٹریٹڈ تھا, اٹس ویری obvious and very clear. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹیٹ ہے ان کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس تھے وہ بڑے کیلیبریٹڈ اور میجرڈ اور سلجھے ہوئے تھے. تو وہ کھل کے طالبان کے خلاف یا وہ جو ریجنل کنسنسس بن رہا ہے اور انٹرنیشنل, اس کے خلاف نہیں جا رہے تھے وہ. البتہ وہ جو دل کی بات ہے وہ میڈیا کے تھرو نکل رہی تھی. یہ ڈائیکاٹمی جو ہے مے بی اٹ شوز کہ تھوڑا سا ان کی ریئلائزیشن ہے وہاں پہ شاید. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں آپ نے سپوائلرز کی بات کی, دوحہ ایگریمنٹ کو سپائل کرنے میں, چیزوں کو خراب کرنے میں ان کا ایک رول رہا ہے. لیکن جب ہم انڈیا کے میڈیا کو آپ دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ماشاءاللہ خود بھی بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں, وہ زہر اگلتے رہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ میڈیا اپنا ذمہ دارانہ رول کب ادا کرے گا. اور ہندوستان کی جو سفارتکاری ہے ان کو بھی ابھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے جو سوچ کی عکاسی ان کے میڈیا میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے, جو کہ نظر نہیں آ رہی. تو ایک کھلا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کنفیوژن کا شکار ہیں ہندوستان کی حد تک, صاف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے اور تھوڑا سا اور پیچھے رہ کے بھی بات چیت کرتے ہیں. تو ان کو فورتھ کمنگ ہونا چاہیے, ان کو بھی اس گراؤنڈ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ابھی افغانستان کی موجودہ قیادت کو انہیں انگیج کرنا چاہیے اور اس چیز کا یقین دلانا چاہیے کہ وہ اس خطے میں اپنا کوئی ایک مثبت رول بھی ادا کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. میں وقت میرا بالکل ختم ہے, بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ وی سی آف یو, اور آپ سے ملاقات بھی جاری رہے گی. میرے ساتھ ڈاکٹر سیف ملک صاحب تھے, ڈائریکٹر انڈیا اسٹڈی سینٹر ISSI, اور آپ سے کل ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.